नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम शुरू करते हैं सूरह ज़ुमर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंजीलुल तंजील तंजील नाजिल से है, उतारा जाता है, अल किताबी इस किताब का, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अजीज गालिब, अल हकीम हिकमत वाला। तो इस किताब का उतारे जाना खुदाए गालिब और हिकमत वाले की तरफ से है। और ये हमारी जो सूरत है सूरह जुमर, ये एक मक्की सूरत है और मक्की सूरतों का आगाज अमूमन ऐसी आयत से होता है। और वजह ये होती थी कि जो कफार थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और कलाम को मंजिल मिन अल्लाह नहीं समझते थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं समझते थे। और इस आयत में ये बताया गया कि किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तस्दीक नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। तंजीलुल किताब, और एक कहाँ से, फिर अल्लाह की दो क्वालिटीज बताई गई हैं कि वो अल्लाह कौन है, अजीज और हकीम, सबसे जबरदस्त है। जबरदस्त इस सेंस में है कि वो अपने फरामीन और अहकाम को नाफिज करने की पूरी ताकत रखता है। और फिर वो हकीम ये है कि उसका ये कलाम भी जो है हिकमतों से भरा हुआ है, और ये हिकमतें अगर हमें समझ में आ जाएं तो हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों ही संवर जाएं। तो इस किताब का नजूल अल्लाह की तरफ से हुआ है, जो जबरदस्त है, हकीम है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम नहीं है जैसे कि मुनकरीन कहते थे, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। वो अजीज है, जबरदस्त है, और वो फैसले नाफिज करने वाला है। ठीक है जी। और आगे चलते हैं, अगली जो आयत है, इन्ना बेशक, अनजलना हमने नाजिल की, इलई का तेरी तरफ, अल किताब किताब, बिल हक की हक के साथ, फअबुदी बस इबादत करो, अल्लाह अल्लाह की, मुखलिसन खालिस होके, लहुद्दीन उसके लिए दीन। दीन के बहुत से मीनिंग्स हैं, बहरहाल इसको हम जरा तर्जुमा बा मुहावरा कर लेते हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो खुदा की इबादत करो, यानी कि इसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके। अब यहाँ पे ताकीद वही की जा रही है कि ये किताब अल्लाह सुब्हाना ताला की है और ये सच्चाई है, यानी कि इस कुरान का नजूल और उसकी तमाम बातें सरासर बरहक और सच हैं। और बस इबादत यानी कि बंदगी, पूजा, प्रस्तिश, अतात, फरमाबरदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। और आदमी अल्लाह की दी हुई हदायत की पैरवी करे, सिर्फ उसी के अहकाम की फरमा बरदारी करे, अल्लाह सुब्हाना ताला की। और ये किताब इसलिए नाजिल नहीं की गई कि इन आयात का मजाक उड़ाया जाए, बल्कि इसलिए उतारी गई कि इससे मुस्बत, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आप नताइज हासिल करें, जिन्हें सब लोग अपनी आंखों से देख सके। और इसका दूसरा मतलब ये है कि इसमें जो कुछ है वो ठोस हकायक पे मबनी है, यानी कि यहाँ पे इसकी मकसदियत भी बता दी कुरान की कि ये क्या है, ये आपको जिंदगी गुजारने का ढंग भी सिखाता है, और इसमें जो है वो सच है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे आ गया कि अच्छा जी, यहाँ पे जो आगे आगे चलते हैं, और उसमें दीन का थोड़ा सा और डिटेल आ जाएगी। लफ्ज की, जो मैंने कहा था ना, दीन के डिफरेंट मीनिंग्स हैं यहाँ पे। आला देखो, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए, दीन दीन इबादत है, अल खालिस खालिस, वल्लजीना और जिन लोगों ने, अत्तखजू बनाए, मिन दूनी ही इसके सिवा, औलिया औलिया वली से है दोस्त, म नअबुदुहुम नहीं हम इबादत करते इनकी, इल्ला मगर, ली युकर्रिबूना युकर्रिबूना, देखिए लफ्ज देखें आप, गौर करें, कुर्ब से है, और कुर्ब करीब, इसलिए कि वो मुकर्रब बना दे हमको, इल्लाही अल्लाह का, जुल्फा जुल्फा पहले भी है, जुल्फा नजदीकी, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यहकुमु वो फैसले करता है, बैनहुम उनके दरमियान, फी मा उस चीज में जो, हुम वो, फी ही जिसमें, यख्तलिफून इख्तलाफ करते हैं। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी
نہیں ہدایت دیتا من اس کو جو ہوا جو کاذبن کاذب ہے جھوٹا ہے کفار کافر ہے یا ناشکرا ہے. اب یہ آیت نمبر 3 بہت لمبی تھی، اس کو ہم اس کا بامحاورہ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم جو ہے پارہ نمبر 23 کے آخری سورت ہے، سورہ زمر میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 ہے. اس کا بامحاورہ ہے کہ دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنا لیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا نا شکرا ہے ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پہ جو دین کا لفظ آیا ہے یہ 4 اس کے میننگز میں آیا ہے. نمبر 1 کہ اللہ تعالی کی مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، یہ پہلا دین سے یہ مراد ہے. دوسرا کہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کا غلام سمجھا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، یہ بھی دین کا مفہوم ہے. اور تیسرا مفہوم ہے کہ قانون جزا و سزا یعنی کہ دین، یعنی کہ آپ کا جزا اور سزا یہ دین اس کو بھی کہا جاتا ہے. چوتھا اور اس قانون جزا سزا کے مطابق اچھے اور برے لوگوں کو ان کا ریوارڈ ان کا بدلہ دینا. تو یہاں پہ اس آیت میں اس کا جو دوسرا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مطلب غلام سمجھنا، اللہ کی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا، وہ اور اس کا جو تھرڈ میننگ ہے جزا و سزا، اس سینس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پہ آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں. پلیز اپنی بکس قرآن مجید کو ساتھ کھولیں سپارے کو، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں. کتنا آسان ہے اگر آپ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ رازق ہے، وہ رب ہے ہمارا، وہ ہمارا مالک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے سے شکوہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنا لیے، اور ریزن کیا دے رہے ہیں، لاجک کیا دے رہے ہیں. جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا اور ولی اس لیے بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اللہ کا قریب کر دیتے ہیں. یہ ایک آرگومنٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن تو یہ سب چیزیں ان کے بالکل عیاں ہو جائیں گی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس وقت جب ہم سوچیں کہ اس وقت ہمارے پاس مہلت کا قانون ختم ہو جائے گا، ہم توبہ استغفار نہیں کر سکتے، تو قرآن میں کھول کر بتا دیا تاکہ ہم اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں اور ہم کیا کریں، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح رجوع کرنے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کافر اور جھوٹے کو ناشکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے صرف اس کی بندگی کرنی چاہیے. اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش کی جائے تو یہ سراسر حق کے خلاف ہے. اور اس آیت کی بہترین تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اس نے پوچھا اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص اس کے لیے نہ ہو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت ہو. میں الحمدللہ جب بھی قرآن کی کلاس میں آتی ہوں تو یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس کو لے کر اس میں بیٹھتی ہوں کہ قیامت والے دن اللہ، ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک عالم لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو جنت میں جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤ. تو عالم کہے گا اللہ میں نے تو ساری زندگی آپ کا قرآن کا علم اللہ کے لوگوں تک پہنچاتا رہا ان کی فلاح کے لیے. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے اس لیے یہ علم یا قرآن یا علم اس لیے پھیلایا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں. پھر اسی طرح ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جایا جائے. تو سخی کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تو ساری زندگی سخاوت کرتا رہا، یہ دیکھے میں نے یہ سکولز، یہ چیزیں، یہ فلانے وظائف، یہ فلانی
جگہ میں نے ادھر ادھر کتنے چندے اور کتنے کام کیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے کرتا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھ سے امپریس ہوں، یعنی کہ تو دنیا میں اپنی ناموری چاہتا تھا. اور اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جایا جائے. تو وہ شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو تیرے لیے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ میں شہید ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اپنی بہادری چاہ رہا تھا، تو اپنی مین پاور دکھا رہا تھا. تو نیت از ویری امپورٹنٹ. تو یہاں پہ اپنی نیتوں کو آج میں اور آپ ابھی خالص کر لیں. ہم یہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی نیت سے، اللہ اپنی دین کی سمجھ، اللہ کے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم خالص نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ میں شرح صدر کرے. یہ جس طرح اللہ آپ نے آیات اتاری ہیں، اس سے میں اور ہم سب اسے مستفید ہو سکیں، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو بہرحال یہ تو ہو گیا اس آیت کا پہلا حصہ کہ اس خالص اللہ کے لیے عبادت کرو. اور اس آیت کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اسی کو معبود سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے اور ہماری اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم ان ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تک پہنچا دیں، وسیلہ بنا دیں. التجائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ محض ایک گمان ہے، جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. اللہ نے کتاب میں کوئی فہرست نازل نہیں کی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ فلاں فلاں ہمارے مقرب خاص ہیں، لہٰذا ہم تک رہائی حاصل کرنے کے لیے ان کو ذریعہ بنائیں. تو غیر اللہ کو پکارنے اور ان کے حضور نظر و نیاز پیش کرنے کے سلسلے میں مشرکوں کی ہمیشہ یہی دلیل ہوا کرتی تھی. ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے خدا ہیں. اچھا ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا تھا اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلے کیسے بنا سکتے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ نے کوئی شریک نعوذ باللہ کوئی ساتھ ان کے ہیلپرز ہوں گے. اور یہی چھوٹے چھوٹے خدا، اور پھر ان کی شرک کی وجہ کیا ہوتی تھی، جس چیز سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے، ہیبت ناک ہوتے تھے، جس چیز سے ڈرتے تھے اس کو خدا بنا لیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہی خدا ہماری جو ریکویسٹ ہے اللہ تک پہنچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم نے انہیں صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا. تو یہ جواب دور نبوی کے مشرکوں کا تھا، یعنی کہ اس آیت میں. مگر افسوس آج ہماری امت مسلمہ بھی جو ہے اسی شرک، اسی نعوذ باللہ، اسی کرائم میں، اسی سن میں ہم انوالو ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو مقام مشرکوں کے نزدیک اپنے بتوں کا تھا، وہی مقام مسلمانوں کے نزدیک ان کے پیروں کا یا مشائخ کا تھا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مشرکوں کو تو بتوں کی نیاز بندی کے آداب شیطان نے ان کو بتائے تھے، مگر مسلمانوں کے یہ جو مشائخ ہیں، یہ جن کو یہ فالو اپ کر رہے ہیں، جن کی مریدیوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ اپنے پیر ان کو خود بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ شرکی منزلیں طے کرو، اور کس طرح آپ رسائی حاصل کر سکتے ہو. تو اس کے لیے انہوں نے 3 درجے مقرر کر رکھے ہیں ان پیروں نے، جس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ، اور فنا فی رسول، اور فنا فی اللہ. بہرحال ایک یہ لمبی ڈیٹیل ہے، اس کو تھوڑا سا ان شارٹ کر کے بتاتی ہوں. فنا فی شیخ کے درجے کی ابتدا تصور شیخ سے کرائی جاتی ہے، اور تصور شیخ سے مراد صرف پیر کی غیر مشروط انکنڈیشنل اطاعت ہی نہیں، بلکہ یہ بات بھی ان کو باور کرائی جاتی ہے کہ اس کا پیر ہر وقت اس کے حالات سے باخبر رہتا ہے، اور بوقت ضرورت ان کی مدد کو بھی پہنچ جاتا ہے. اس عقیدے کو مرید کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر وقت پیر کی شکل کو اپنے ذہن میں رکھے، اور یہی اس کا جو وہم اور یہی جو اس کی ایکسرسائز ہے سم ٹائم حقیقت بن کے اس کے سامنے آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک جو شعر ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو ان حضرات نے بھی پیری کے فن کو خاص ٹیکنیک دے کے عوام کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک اللہ کے ہاں رسائی نہیں پیدا کر سکتا جب تک وہ یہ ایکسرسائز نہ کر لے کہ وہ تصور شیخ کی مشق کرے، یعنی کہ فنا فی شیخ، اپنی ذات کے لیے
हाजिर नाजर अफाल किरदार गुफ्तार को सुनने वाला, देखने वाला, समझने लगे, तब जाकर ये मंजिल खत्म होती है। और अमूमन होता ही है कि मरीद बेचारा तमाम उम्र फनाफिश शेख की मंजिलों में खोते खाते खाते खत्म हो जाते हैं। तो ये इस तरह ये पीर लोगों को अल्लाह और रसूल से बेगाना करके अपना गुलाम बना देते हैं। बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मेरे ज़हन में नाम आ रहे हैं पर मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद देखें। ऐसे रिलीजियस लीडर्स जो अपना अतात अपना मुती बना लेते हैं, और लोग अल्लाह, कुरान और सुन्नत को भूलकर सिर्फ अपने उस रिलीजियस लीडर, उसकी अदा, उसकी हुक्म पे जो होते हैं फौरन अमल कर लेते हैं। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वाकया है कि इसके रावी जनाब हजरत रजा खान बरेलवी हैं, फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत सैयदी जुनैद बगदादी दजला पे तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए इस पर जमीन की तरह चलना शुरू कर दिया। बाद में एक शख्स आया, पार जाने की जरूरत थी, कोई कश्ती इस वक्त मौजूद न थी। जब उसने हजरत को जाते देखा तो अर्ज किया, मैं किस तरह हूँ? फरमाया, जुनैद, या जुनैद कहता हुआ चला। उसने यही किया और दरिया पे जमीन की तरह चलने लगा। जब बीच दरिया में पहुंचा तो शैतान लईन ने उसके दिल में वसवसा डाला कि हजरत खुद तो या अल्लाह कह रही है और मुझे या जुनैद कह रहा है, मैं भी क्यों ना या अल्लाह कहूं। उसने या अल्लाह कहा और साथ ही गौते खा गया। पुकारा, हजरत मैं चला। फरमाया, वही को, जुनैद, या जुनैद। जब कहा तो दरिया से पार हो गया। अर्ज किया, हजरत ये क्या बात है, आप या अल्लाह कहें तो पार और मैं कहूं तो गौता खाऊं। तो फरमाया, ए नादान, अभी तू जुनैद तक नहीं पहुंचा, अल्लाह तक रसाई की हवस है। अल्लाह अकबर। कुछ समझ आई आप लोगों को? तो लोगों ने जो शरीक जो बनाए, यहाँ पे उस चीज पे बात की जा रही है कि यहाँ पे जो आजकल के हमारे सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अपने जो मुरीद हैं, जो अपने उनकी जो फॉलोअर्स हैं, उनको कहते हैं कि ये फनाफी शेख, ये जो बिद्दत है, ये उनके दिमाग में डाल देते हैं कि ये लोग ऐसे फसाने तराश तराश के लोगों को शिर्क में मुब्तला करते हैं और अल्लाह से दूर रखते हैं और दर हकीकत अपनी परस्तिश कराते हैं। तो अल्लाह ताला ने खुद जो अपने कुर्ब का वसीला बताया, वो हदीस कुदसी से मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो पीछे जुनैद वाली बात थी, ये इतनी ट्रू नहीं थी, इसको ज्यादा आप सीरियस मत लें। बात कहने की ये थी कि लोग आपको ट्रैप करते हैं ऐसी मिसालें बताकर। आप जब जा रहे होते हैं तो साइन बोर्ड में लिखा होता है, महबूब आपके पाँव तले, आपका फलानी फलानी, आपका जो है आपका रोजगार। वो यूं लगता है कि तमाम चीजों का हल ना उन बाबे के पास है। तो ये वो चीजें हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन बिदअतों से हमें महफूज रखे। लेकिन बहरहाल एक हदीस कुदसी है जो मेरी वन ऑफ माय वेरी फेवरेट है। और हदीस कुदसी क्या होती है? हदीस कुदसी होती है जिसमें मफहूम अल्लाह ताला का होता है और अल्फाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तो अल्लाह ताला सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी बीमार पुरसी ना की। अब कितनी एक अजीब सी बात है, अल्लाह बीमार हुआ। बहरहाल अभी मैं पहले पढ़ देती हूँ ताकि मेरे वर्ड्स और इस हदीस के जो है आपस में गड़बड़ ना हो जाए। तो क्यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी बीमार पुरसी ना की। वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैं कैसे तेरी इबादत करता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत ना की, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे वहां पा लेता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तूने खाना ना दिया। वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता, तो तू तो रब्बुल आलमीन है। तो परवरदिगार फरमाएगा, ये क्या तू नहीं जानता कि मेरे फला बंदे ने तुझसे खाना मांगा और तूने इसे खाना ना खिलाया? अगर तू उसे खाना खिलाता तो इसका अजर मेरे यहाँ पा लेता। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा तो तूने मुझे पानी ना पिलाया। बंदा कहेगा, मैं तुझे क्यों कर पानी पिलाता, तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरा फला बंदे ने तुझसे पानी मांगा और तूने इसे पानी ना पिलाया, अगर तू उसे पानी पिला देता तो उसका अजर मेरे पास पा लेता। सुभान अल्लाह। ये मुस्लिम की किताब में है। तो कहने की बात है कि अल्लाह का वसीला अल्लाह के बंदे हैं। आज हमसे कोई बंदा कोई अपनी हाजत तलब करता है तो हम बड़े प्राउड फील करते हैं, वाह मैं इसकी हाजत पूरी कर रहा हूँ। हालांकि आप सोचें कि अल्लाह ताला ने जो अगर आपको कुछ जायद या जो भी कुछ दिया है,
وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو مال کو عربک میں خیر کہا گیا ہے، خیر جو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کی، اس خیر میں دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شریک کریں، اور آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت یہ مثال ہے کہ میں اگر اس پہ بھی کہوں تو 1 گھنٹہ میں اس پہ بات کر جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بیمار تھا، کتنے ہم میں سے کوئی ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بیمار کرسی کیا ہے؟ اتنے لوگ یہاں پہ جن کی بھی طبیعتیں خراب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جب عیادت کے لیے جاتے ہیں نا، اب وہ کیا پرابلم ہے کہ جی وہ کھانے بن رہے ہیں، وہ جی عیادتوں والوں کا راشن نہیں ختم ہو رہا، ہمیں تو عیادت کے آداب بھی نہیں پتہ کہ آپ نے جانا ہے تو وہاں پہ جا کے پوچھیں کوئی کام ہے، ہم آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کریں، آپ کی اس پرابلم میں ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ تو الٹا جا کے آپ ڈیرے جما لیتے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آپ چائے پی رہے ہیں، اور وہ جو بندہ ایک تو سارا دن اپنی شوہر کی خدمت کر کے، پھر مہمان جو اتنے ڈھیر آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، وہ تو بےچارا تو بندہ نڈھال ہو جائے۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ کوشش کریں جہاں آپ کو پتا چلے وہاں پہ عیادت کریں۔ کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ سم ٹائم ہمارے پاس کوئی پوچھنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا، اس کو کیا ضرورت ہے، یہ تو ڈھونگ کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ نوازا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں کہ چھوڑ بھائی اس کو تو میں نے اتنا کچھ دیا، یہ کیوں مزید مانگ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا رحمان ہے۔ تو اسی لیے آپ کے پاس کوئی اپنی حاجت طلب کرنے آئے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، تو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور اس کی مدد کر دیا جائے کرے، اور خاص طور پہ تلخ بات نہ کیا کریں۔ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو یہ ایک تھوڑی سی مہربانی کریں۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا آیت کا دوسرا ٹکڑا تھا، کیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ میں جو جھوٹا ناشکر ہے اس کو میں ہدایت نہیں دیتا، اور یہاں پہ ہدایت کا کرائٹیریا بھی بتا دیا۔ تو صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے عقائد پہ جمے ہوئے ہیں، بلکہ اگر انہیں یہ سمجھایا جائے کہ یہ ایسی شرک نہ کرو تو مخالفت پہ اتر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ معاملہ غور و فکر اور افہام کا نہیں بلکہ ضد اور چڑ کا بن جاتا ہے، اور کچھ دنیاوی مفادات کا، آپ کو پتہ نا جیسے کاروبار چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا، اور وہاں ان کو سب کو ٹھیک سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ مشرک جھوٹے تو اس لحاظ سے ہیں کہ ان کے سب عقیدے من گھڑت ہیں، اور حق کے منکر اس لحاظ سے ہیں کہ بات سمجھنے کی وجہ ضد اور ہٹ درمی پہ اتر جاتے ہیں۔ اور اگر کفار کا معنی یہاں پہ جیسے ناشکرا لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کھاتے تو اللہ کے ہیں، رزق تو اللہ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہر طرح کی نیاز مندیاں اللہ کی بجائے دوسروں کے ساتھ وقف کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، ہوئے کہ نہ شکرے کے نہیں۔ تو دیکھیں اللہ کا کلام کتنا حکمت بھرا ہے۔ یہ ایک آیت تھی، اور بہرحال اس پہ مزید بھی بہت تفسیر ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 4۔ آیت نمبر 4 ہے لو، اگر، ارادہ چاہنا، اللہ ان یہ کہ یتخذا اخذ کرنا کہ بنائے، والدن بیٹا، لستفا تو وہ انتخاب کرتا، مما ان میں سے جو، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشا جو چاہتا، سبحانہ وہ پاک ہے، هو اللہ وہی اللہ، الواحد القہار ایک واحد قہار زبردست۔ محاورہ ہے، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا ہے، واحد ہے، قہار ہے، غالب ہے۔ اب یہ دراصل مشرکوں کے اس عقیدے کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بیٹیاں تو ایسی ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی کہے نا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو لوگوں کی شکلیں بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، حالانکہ اپنے لیے بیٹیاں انہیں ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ تو انہیں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے تو اولاد ہونا ہی محالات میں سے امپاسبل ہے، اس لیے باپ اور بیٹے میں، یعنی کہ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ بہرحال اس کی بہترین جو تفسیر ہے وہ آپ کی سورہ اخلاص آ جاتی ہے کہ کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب چیزیں اللہ کے مملوک اور مخلوق ہیں، اور ان میں کسی قسم کا اشتراک امپاسبل ہے۔ اگر
بفرض محال اللہ اولاد بناتا تو کیا بیٹیاں اپنے لیے انتخاب کرتا، اور وہ جو تم لوگ اپنی ذات کے لیے قطعاً ناپسند فرماتے ہو۔ بہرحال یہ بات، یہ جو ایلیگیشن کرتے تھے کہ اللہ بیٹا، نعوذ باللہ، اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اللہ کی وہ جو توحید ہے نا، ربوبیت، الواحیت، اسماء و صفات، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔